اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قدرت کے فیصلے کس طرح ظالموں کے غرور کو خاک میں ملا دیتے ہیں؟ کبھی ایک ایسا گاؤں دیکھا ہے جہاں مسجد بنانے کی اجازت تک نہ ہو، مگر وہاں اللہ کا ایسا فیصلہ ہو جائے کہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے؟ آج کی اس کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سیلاب نے ایک گاؤں کو سبق سکھایا، اور وہی مندر جس پر ہندو فخر کرتے تھے انہی کے لیے آزمائش بن گیا۔ آئیے سنتے ہیں وہ سچا واقعہ جو آپ کا دل ہلا کر رکھ دے گا۔ بھارت کے اندر حالیہ دنوں آنے والے سیلاب نے ہر شے کو ملیا میٹ کر ڈالا۔ پانی کے ریلے اس قدر تیز تھے کہ سامنے آنے والی ہر چیز کو بہا کر لے گئے۔ کئی بستیاں صفائی ہستی سے مٹ گئیں اور بے شمار گاؤں پانی میں ڈوب گئے۔ ہر طرف ویرانی اور بربادی کے مناظر دکھائی دے رہے ہیں۔ تباہی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ سرکاری ادارے یا حکومتی نمائندے بھی متاثرہ علاقوں میں کہیں نظر نہیں آتے۔ اس سیلاب نے پنجاب کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ بھارتی کسان سر پکڑ کر بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ وہ چیخ رہے ہیں کہ اب تو ساری زندگی قرضوں کے بوجھ سے نکلنا ناممکن ہو گیا۔ بھارتی شہر موہالی کے 200 گاؤں کا تو نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ اس کی اصل وجہ موہالی کے ڈیم کا ٹوٹ جانا ہے۔ اس کی مکمل ذمہ داری بھارتی حکومت پر ہی عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے برسوں سے بارشوں کے پانی کو روکنے کی کوشش کی تاکہ پاکستان کو بنجر بنایا جا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے آخری وقت تک ڈیم کے دروازے نہیں کھولے۔ پانی پیچھے سے بڑھتا رہا اور آخر کار وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب ڈیم بھر گئے اور حکومت کو مجبوراً دروازے کھولنے پڑے۔ لیکن تب تک سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ پانی کے طوفانی ریلے نے ہر طرف تباہی پھیلا دی اور یوں بھارت کے کئی ڈیم ٹوٹ گئے۔ جہاں جہاں یہ ڈیم ٹوٹے وہاں کے کسانوں کو اتنا نقصان پہنچا کہ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ ہزاروں ایکڑ اراضی ایسے دکھائی دیتی ہے جیسے کوئی سمندر ہو جس میں صرف پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہو۔ کشمیر کے پہاڑی علاقے بھی اس سیلاب سے محفوظ نہ رہ سکے۔ وہاں مٹی کے پہاڑ ایسے ڈھیر ہوئے جیسے روئی کے ڈھیر زمین پر بکھر جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ انسانوں کے اپنے اعمال کی سزا معلوم ہوتا ہے۔ بھارت کے اندر لاکھوں افراد کی زندگیاں اجیرن بن چکی ہیں۔ وہ اپنی عبادت بھی آزادی سے نہیں کر سکتے۔ کئی سالوں سے وہ اپنے ہی گھروں میں ڈرے سہمے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی عزتیں ہر روز پامال کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی حقیقت جاننا چاہے تو سعودی عرب میں موجود انڈین سے بات کر کے دیکھ لے۔ آج بھی وہ سچ بولنے سے ڈرتے ہیں، بات کرتے کرتے رک جاتے ہیں اور ہمت نہیں جتا پاتے، کیونکہ ان کے دلوں میں خوف اس حد تک بسا دیا گیا ہے کہ نسلوں تک ان کا پیچھا کرتا ہے۔ سیلاب کے دوران ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس نے لوگوں کے دل دہلا دیے۔ ہماچل پردیش کے قریب ایک بہت بڑا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ہندوؤں کی بہت بڑی آبادی بستی تھی۔ وہاں ایک شاندار مندر تھا جہاں وہ لوگ بھگوان کی پوجا کیا کرتے۔ مندر کے آگے مختلف رنگوں کے کھانے رکھے جاتے۔ یہ مندر اتنا مشہور تھا کہ ہر سال اس میں ایک بڑا میلہ لگتا جس میں شرکت کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں اللہ کو ماننے والے 20 گھرانے بھی موجود تھے، لیکن پورے گاؤں میں ایک بھی مسجد نہیں تھی۔ یہ مسلمان اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کرتے اور یہاں تک کہ جمعہ بھی اپنے گھر کے اندر ہی پڑھنا پڑتا۔ کئی بار انہوں نے گاؤں میں مسجد بنانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار گاؤں کا سرپنچ ان کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ ہندو گاؤں والے مسلمانوں کے گھروں تک آ کر انہیں ڈراتے دھمکاتے، جس کی وجہ سے یہ چند گھرانے مسلسل خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ ہندو برادری گوشت کھانے کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان بھی ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کئی برسوں سے گوشت تک نہیں کھاتے تھے۔ خوف اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ اس گاؤں کی مسلمان بچیاں تعلیم کے لیے سکول نہیں جایا کرتی تھیں۔ انہیں یہ خوف لاحق تھا کہ کہیں ہندو الزام لگا کر ان کی عزت کو داغدار نہ کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس گاؤں کے مسلمان ہندوؤں کے رویے سے سخت تنگ آ چکے تھے۔ کئی بار انہوں نے سوچا کہ یہ گاؤں چھوڑ کر کسی ایسے علاقے میں جا بسیں جہاں صرف مسلمان بستے ہوں تاکہ سکون کی زندگی گزار سکیں، مگر اپنی زمینوں اور جائیداد کی وجہ سے یہ فیصلہ نہ کر سکے۔ پھر ایک دن ایک مسلمان نوجوان ایک ہندو لڑکی کو اپنے ساتھ بھگا کر لے گیا۔ اس نے یہ منصوبہ اتنی سمجھداری سے بنایا کہ جاتے وقت اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے گیا۔ اسے یہ بخوبی اندازہ تھا کہ اگر وہ ایسا قدم اٹھائے گا تو ہندو اس کے ماں باپ کو ختم کر دیں گے۔ لڑکی کے جانے کے بعد گاؤں میں پنچایت بیٹھ گئی اور وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بدلے میں مسلمانوں کو بھی اپنی ایک لڑکی ان کے حوالے کرنی پڑے گی۔ مسلمان جانتے تھے کہ اگر ایسا ہوا تو ان کی بیٹی کا حال برا ہوگا، اسی لیے وہ اور بھی زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔
اور اپنی بچیوں کو گھروں سے باہر نکالنا بند کر دیا۔ مرد حضرات بھی صرف انتہائی ضرورت کے وقت ہی باہر نکلتے۔ دوسری طرف ہندو انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ مسلمانوں کی کسی ایک لڑکی کو زبردستی اٹھا کر لے جایا جائے۔ 5-6 نوجوانوں نے اس کام کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ رات کے وقت جب وہ کارروائی کے لیے آئے تو مسلمانوں نے انہیں پکڑ کر زبردست مزاحمت کی۔ جس کے ہاتھ جو چیز آئی اسی سے ان کا مقابلہ کیا۔ اگلے دن ہندو گاؤں والوں نے تمام مسلمانوں کو گرفتار کر کے مندر کے ساتھ ایک بڑے کمرے میں قید کر دیا۔ 2 دن تک وہ قیدیوں کی طرح بھوکے پیاسے رہے، بس تھوڑا سا پانی دیا جاتا۔ گاؤں کے لوگ کہنے لگے کہ جب تک ہماری لڑکی واپس نہیں ملتی تمہیں رہائی نہیں مل سکتی۔ اسی دوران موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ یہ علاقہ پہلے ہی سیلاب کے لیے بدنام تھا۔ گاؤں میں اچانک شور مچ گیا، پانی آ گیا، پانی آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں میں پانی داخل ہو گیا۔ ہر شخص اپنے قیمتی سامان کو بچانے میں لگا تھا۔ ہندو سوچ رہے تھے کہ اچھا ہوا یہ مسلمان اسی سیلاب میں ڈوب جائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں پورے گاؤں میں 2 فٹ پانی بھر گیا، جبکہ مسلمان اب بھی قید تھے۔ وہ سب ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کرنے لگے۔ مردوں نے اپنے بچوں کو کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوئی۔ وہ مندر جس پر ہندو بہت فخر کرتے تھے، اس کا مینار ٹوٹ کر کمرے کی دیوار پر جا گرا۔ دیوار گر گئی اور مسلمان آزاد ہو گئے۔ باہر نکلتے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ گاؤں میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ انہوں نے جلدی جلدی لکڑیاں اور تختے اکٹھے کیے اور بڑی مشکل سے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ گاؤں جس میں انہیں مسجد بنانے کی اجازت تک نہیں تھی، آج ان کے سامنے برباد ہو رہا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں۔ انسان کو اس کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ وہ اگر رحمان ہے تو جبار بھی ہے، اگر شفیق ہے تو قہار بھی ہے۔ وہ چاہے تو چند لمحوں میں دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ کون ہے جو اس سے سوال کر سکے کہ اس نے یہ کیوں کیا؟ وہی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آج دنیا مختلف طرح کے عذابوں میں گھری ہوئی ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اگر اس کا کرم نہ ہوتا تو کب کے زمین میں فنا ہو چکے ہوتے۔ پیارے دوستو، آج ہم نے دیکھا کہ اللہ کے فیصلے کبھی خالی نہیں جاتے۔ وہی گاؤں جہاں مسلمانوں کو سجدہ کرنے سے روکا گیا، وہی گاؤں اللہ کے ایک اشارے پر برباد ہو گیا۔ یاد رکھیں، ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو قدرت کا ترازو خود حرکت میں آتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ زمین و آسمان کے فیصلے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی بچاتا ہے اور وہی مٹاتا ہے۔ اگر ہم آج اس کی طرف پلٹ آئیں تو شاید آنے والے عذاب ہم سے ٹل جائیں، ورنہ کون ہے جو اس کے قہر سے بچا سکے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔